الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والآمنين والحمد لله رب العالمين۔ محفل پرنور میں تشریف فرما جناب ریاض نعمانی صاحب قبلہ، جناب ایان اسماعیلی صاحب قبلہ اور دیگر اسٹیج پر بیٹھے ہوئے حضرات، سامنے بیٹھے ہوئے سامعین کرام، امام الانبیاء کے غلاموں، میرے جگر کے ٹکڑوں، چھوٹے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے جی لگا کر سب سے پہلے ہم اور آپ دونوں عالم کے تاجدار احمد مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں ہدیہ درود پاک پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاة و سلاما علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ سب مل کر نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاة و سلاما علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فیض و برکت کے واسطے ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھ لیجئے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، انجمن محبان رسول انسانیت کے جملہ ممبران ارکان سب کے سب قابل مبارکباد ہے کہ انہوں نے ہر سال کی طرح اس سال بھی اپنے اس محلے کے چھوٹے سے میدان میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا، اور آج الحمدللہ حضرت علامہ شکیل احمد مجددی صاحب قبلہ نے وہ ولولہ انگیز تقریر فرمائی ہے کہ کتنے کو تو زبردست 100 ڈگری سے اوپر کا بخار آئے گا۔ جی ہاں، اور وہ بخار اگر اتارنا چاہتا ہے تو بس اس کی ایک ہی دوا ہے کہ بغض صدیق اکبر دل سے نکال دے، بغض فاروق اعظم دل سے نکال دے، بغض عثمان غنی دل سے نکال دے۔ نکال دو گے بخار اتر جائے گا، نہیں نکالو گے چڑھا رہے گا۔ لہٰذا
صحابہ کرام کی عظمت و شان کو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت زبردست طریقے سے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو نبی کے تمام صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جی ہاں، تمام صحابہ، جملے پر غور کرو، تمام صحابہ، اس تمام کے اندر حضرت سیدنا امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ جی ہاں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی تمام صحابہ سے محبت کرو، سب سے پیار کرو۔ اچھا، ایک مزاج عوام کا یہ ہے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ سنی صرف عظمت صحابہ بیان کرتا ہے، عظمت اہل بیت بیان نہیں کرتا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت کی عظمت وہ لوگ بیان کرتے، وہ صحابہ کی عظمت نہیں بیان کرتے، اور یہ لوگ سوچتے ہیں کہ جو کیا بولتے ہیں کہ وہ صرف جو ہے صحابہ کی عظمت بیان کرتے، اہل بیت کی نہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ دنیا کے اندر اہل سنت و جماعت ہی ایک ایسا فرقہ ہے کہ جو عظمت صحابہ بھی بیان کرتا ہے، عظمت اہل بیت بھی بیان کرتا ہے، عظمت اولیاء بھی بیان کرتا ہے، عظمت علماء بھی بیان کرتا ہے، عظمت قرآن بھی بیان کرتا ہے، عظمت حدیث بھی بیان کرتا ہے، عظمت فقہ بھی بیان کرتا ہے، عظمت ائمہ بھی بیان کرتا ہے۔ ہمارے دل کے اندر تمام نبی کے غلاموں، اہل بیت، صحابہ سب کی عظمت ہے، کیونکہ اہل سنت و جماعت اعتدال والی جماعت ہے۔ یہ وہ جماعت نہیں ہے کہ کسی کو لے کر کے غلو کرے اور کسی کو لے کر کے بالکل جو ہے نفرت کرے، ایسا ہمارے یہاں نہیں، ہم اعتدال پر ہیں۔ حضرت مولانا شکیل مجددی صاحب قبلہ نے عظمت صحابہ بیان کیا، اب سنو کچھ عظمت اہل بیت میں بیان کر کے گزرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری چہیتی بیٹی جن کا نام حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ شاکرہ صابرہ صائمہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، نبی سے بے انتہا محبت کرتی ہے، اتنی محبت کہ نبی نے ارشاد فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے اس سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ مگر جب جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا، دیکھو غیر لوگ جو ہیں، اپنے نہیں غیر، وہ عوام کے درمیان میں صحابہ اور اہل بیت کے رشتے کو ایسے بیان کرتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ وہ لوگ ایک دوسرے سے بہت چڑھا کرتے تھے، نفرت کرتے تھے، دور تھے۔ مگر دیکھو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب سوال ہوا، اے فاطمہ یہ بتائیے کہ نبی سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے تھے؟ نبی سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے تھے؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نبی سب سے زیادہ پیار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتے تھے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ فاطمہ الزہرا کہہ رہی ہے نبی سب سے زیادہ پیار عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتے تھے۔ کہا مردوں میں سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے تھے؟
تو کہا مردوں میں سب سے زیادہ نبی حضرت سیدنا صدیق اکبر خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پیار کرتے تھے۔ اور جب حضرت عائشہ سے پوچھا گیا اے عائشہ یہ بتائیے نبی سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے تھے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا نبی سب سے زیادہ پیار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا کرتے تھے۔ اور کہا مردوں میں سب سے زیادہ پیار نبی کس سے کرتے تھے؟ تو کہا ان کے شوہر حضرت علی سے پیار کرتے تھے۔ اب دیکھو محبت کی دلیل دیکھو، خاتون جنت سے سوال ہوا عورتوں میں کس سے پیار؟ تو کہا عائشہ سے۔ کہا مردوں میں کس سے پیار؟ تو کہا ان کے ابا ابو بکر سے۔ اور جب حضرت عائشہ سے کہا گیا کہ عورتوں میں نبی کس سے پیار کرتے تھے زیادہ؟ تو کہا حضرت فاطمہ سے۔ کہا مردوں میں کس سے پیار کرتے تھے؟ تو کہا حضرت علی سے۔ یہ حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان بتا رہا ہے کہ علی کے فاطمہ کے دل میں حضرت عائشہ سے پیار ہے اور حضرت عائشہ کے دل میں حضرت فاطمہ سے پیار ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو میری مائیں بہنوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے، انہیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہماری مائیں اور بہنیں اس قدر بے پردہ ہو رہی ہیں، اور جوانوں آپ کو بالکل غفلت کی نیند سے نکل کر کے جاگ کر کے رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دشمن بڑا چالاک اور مکار ہے۔ کیا آپ اخبار نہیں پڑھتے؟ آپ خبر نہیں پڑھتے؟ ہر دن روزانہ کہیں نہ کہیں سے خبر آتی ہے فلاں سلطانہ بیگم نے ہندو مذہب اختیار کر لیا، فلاں جو ہے سمیہ بیگم نے ہندو سے شادی کر لیا، فلاں روبینہ جو ہے خان نے فلاں سے شادی کر لیا، اس نے ہندو دھرم اپنا لیا۔ آئے دن بنارس کے اندر بھی یہ طرح طرح کی خبریں آ رہی ہیں۔ کیا آپ کو علم نہیں ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگلا تو یہاں تک تیار ہے کہ وہ اپنے جوانوں سے کہہ رہا ہے تم مسلم لڑکیوں کو اپنے محبت کے جال میں پھنسا کر کے اس سے نکاح کر لو، اس سے شادی کر لو، اس کا دھرم بدلوا دو، ہم تمہیں پیسہ بھی دیں گے، ہم تمہیں جو ہے کاروبار بھی دیں گے، ہم تمہیں مکان بھی دیں گے، ہم تمہیں دولت بھی دیں گے، ہم رہنے کا تمہارا سارا جو ہے انتظام بھی اٹھائیں گے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایمان کو لوٹنے والے کو اس دولت دنیا دے رہا ہے، آپ اپنی بہنوں بیٹیوں کو ایمان کو بچانے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کیا قدم اٹھایا آپ نے اپنی بیٹیوں کو بتایا کہ جس نبی کا میلاد مناتے ہو اس نبی نے اپنی بیٹی جناب سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، جناب سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جناب سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش کیسے کی تھی، انہیں کیسے جو ہے پالا، انہیں کیسے پوسا، ان کی تربیت کیسے کی۔ جناب خاتون جنت کہ پردے کا عالم یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کل محشر کے میدان میں جب خاتون جنت کی سواری پل صراط کے پل سے گزرے گی تو ندا دینے والا اعلان کرے گا، ندا کرے گا اے اہل محشر اپنی نگاہیں نیچی کر لو، کیونکہ ملکہ جنت خاتون جنت شہزادی کائنات سیدہ طیبہ
شر اپنی نگاہیں نیچی کر لیں گے اور 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پل صراط کے پل سے گزر جائے گی. تو خاتون جنت کے پردے کا یہ عالم ہے کہ پل صراط کے پل پر بھی لوگوں کی نگاہوں کو جھکا دیا جائے گا. اور ہماری بہن بیٹیوں کا حال یہ ہے کہ وہ بے پردہ بازاروں کو جا رہی ہے، وہ بے پردہ اسکول کالج کو جا رہی ہے، وہ بے پردہ شادی بیاہ میں جا رہی ہے، وہ بے پردہ محلوں میں جا رہی ہے. اے میری مائیں بہنیں، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ کل جب تم کنیز فاطمہ بن کر خاتون جنت کی بارگاہ میں حاضر ہوگی، اور اس وقت جب حضرت فاطمہ الزہرا نے اپنا چہرہ پھیر لیا اور کہا اے میرے نبی کے امت کی عورتیں، میرے بابا رسول اللہ نے تمہیں جو پردہ دیا تھا تم نے اس پردے کا کیا کیا؟ تو کیا جواب دو گی تم خاتون جنت کو؟ کیا منہ دکھاؤ گی تم خاتون جنت کو؟ اللہ کی قسم، عورتوں کا پردہ ایسا پردہ ہونا چاہیے کہ اس کی چادر کو دیکھ کر کے کسی میلے کچیلے انسان کی نگاہ پڑ جائے تو اس کا دل بھی پاک و صاف ہو کر کے اس کا دل بھی پاکیزہ ہو جائے. ایسی چادر ہماری عورتوں کی ہونی چاہیے. میں آپ کو بتاؤں فاطمہ الزہرا کے چادر کا عالم کیا تھا. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک نیا شخص مسلمان ہوا اور جانتے ہو پہلے اس کا حال کیا تھا؟ وہ نبی کو گالی دیتا تھا، نبی کو برا بھلا کہتا تھا، نبی کی شان میں گستاخی کرتا تھا، گالی بکتا تھا. مگر نبی کے اخلاق کریمہ سے متاثر ہو کر کلمہ پڑھ کر صاحب ایمان ہو گیا. اور جب صاحب ایمان ہوا تو رسول اللہ نے فرمایا میرے اس نئے صحابی، اس نئے مسلمان کو عزت عطا کرو. مولا علی نے اپنا امامہ شریف اٹھا کر کے اسے دے دیا. ایک صحابی نے اونٹ گفٹ میں دے دیا، کھانے کا انتظام کرو. ایک صحابی جناب سلمان فارسی جنہیں نبی نے اپنا اہل بیت میں شمار کیا، وہ نکلے مدینے کی گلیوں میں اور ہر دروازے پر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا. کون؟ سلمان. کیا بات ہے؟ نبی کی بارگاہ میں ایک نیا مسلمان ہوا ہے، کھانے کا انتظام کرنا ہے، اسی کے کھانے کے لیے آیا ہوں. ہر دروازے سے آواز آئی میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، میرے گھر میں کچھ نہیں ہے. جناب سلمان فارسی مدینے کی گلیوں کے اندر ہر گھر سے گزرتے ہوئے جناب سیدہ فاطمہ کی چوکھٹ پر پہنچ گئے. سبحان اللہ. اتنا خاموشی میں سے نہ سنو، رات کے 1:30 بجے بیٹھائے ہو، اس لیے ذرا منہ کو کھولو، ذرا لو ہونٹوں کو ہلاؤ اور اللہ کی پاکیزگی سبحان اللہ بیان کرو. جی ہاں، ابھی یہاں پر تقریر کی جگہ پر قوالی ہوتی تو پھر ان کو دیکھتے کہ پھر یہ کرتے تو کیا کرتے. میں نے دیکھا ایان اسماعیلی اتنا اچھا پڑھے، احمد رضا اسماعیلی اتنا اچھا پڑھے. 2-3 لوگ یہاں پر بیٹھے تھے، ان لوگوں کے دیوانے اٹھ کر کے چلے گئے. وہی لوگ بار 10 20 50 10 20 50 لا کر کے دے رہے تھے. اور یہ ہمارے جتنے نقشے بند صاحب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لگتا ہے اپنی پوری گڈی کو گھر میں رکھ کر کے آئے تھے کہ نہ رہے گا نہ دینا پڑے گا. کچھ نہیں کہتے. ایسا نہ کیا کرو. ارے آپ مہمان کو بلاتے ہو تو مہمان کو نوازو، اس کی حوصلہ افزائی ہوگی. سبحان اللہ. تو محترم حضرات، ابھی یہاں پر قوالی ہوتی تو ان کے منہ بھی کھولتے، ان کے نوٹ بھی برستے
اور نبی کی نعت پڑھی جا رہی تھی تو سب کے سب ٹھنڈے خاموش ہو کر کے بیٹھے تھے. ایسا لگ رہا ہے کہ سمجھ ہی میں نہیں آ رہا تھا. میاں نعت مصطفیٰ وہ ہے سمجھ میں آوے تو بھی سبحان اللہ کہو، نہ سمجھ میں آوے تو بھی سبحان اللہ کہو، سمجھ میں آوے تو بھی سبحان اللہ، نہ سمجھ میں آوے تو بھی سبحان اللہ. کہتے جاؤ گے رب تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرماتا جائے گا. جیسے ہم اللہ کے کلام قرآن کو اٹھاتے ہیں، ہمیں سمجھ میں تو نہیں آتا کہ اس آیت میں کیا لکھا ہے، مگر ہمیں اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے. جو عالم ہوتے ہیں انہی کو معلوم ہوتا ہے اس آیت کا ترجمہ کیا ہے، اللہ کیا بتا رہا ہے. مگر جو عالم نہیں ہے وہ الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہا ہے، مگر اسے پتا نہیں اس کا معنی کیا ہے. الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہے مگر پتا نہیں اس کا معنی کیا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ رہا ہے مگر پتا نہیں اس کا معنی کیا ہے. اہدنا الصراط المستقیم پڑھ رہا ہے مگر پتا نہیں اس کا معنی کیا ہے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھ رہا ہے مگر معلوم نہیں اس کا معنی کیا ہے. مگر بتاؤ اس پڑھنے والے کو جسے معلوم نہیں ہے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں معنی کیا ہے، ثواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا. علماء کہتے ہیں چاہے سمجھ میں آوے چاہے نہ آوے، اللہ کے کلام کو پڑھ رہا ہے اللہ ثواب عطا فرماتا. سمجھ کر کے پڑھے تو بھی ثواب، بے سمجھے پڑھے تو بھی ثواب. یہ قرآن کا فیضان ہے. تو محترم حضرات کچھ بولو، منہ کو کھولو. یہ خاموشی آپ کو جینے نہیں دے گی. دیکھ رہے ہو نا خاموشی کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے، سب کچھ ہاتھ سے چلا جا رہا ہے. ابھی تو کچھ ہی چیز گیا ہے، ابھی کیا کیا جائے گا کچھ سمجھ میں نہیں آنے والا. اس لیے مسلمانوں اپنے منہ کو کھولو، اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا سیکھو، بولنا سیکھو، اپنے حق کے لیے لڑنا سیکھو. اگر آپ خاموش رہو گے، لڑنا نہ سیکھو گے، بولنا نہ سیکھو گے، کہنا نہ سیکھو گے، آواز اٹھانا نہ سیکھو گے، سب کچھ آپ سے چھین لیا جائے گا. تو جناب سلمان فارسی خاتون جنت کے دروازے پر پہنچ گئے. دستک دی، اندر سے خاتون جنت نے پوچھا کون؟ ایک چیز اور میں بتانا چاہتا ہوں، مائیں بہنیں اگر اپنے گھروں میں بیٹھ کر سن رہی ہیں تو سناؤ، غیر مردوں سے کبھی بھی میٹھے انداز میں عورتوں کا بات کرنا جائز نہیں ہے. جب میری مائیں بہنیں بازاروں کو جاتی ہیں اتنے میٹھے انداز میں دکانداروں سے بات کرتی ہے، اتنے میٹھے انداز میں دکاندار سے بات کرتی ہے، اور وہ یہ سوچتی ہے کہ دکاندار میری بڑی تعریف کرے گا کہ بڑی اچھی عورت ہے، کتنے میٹھے انداز میں بات کر رہی ہے. مگر اے میری مائیں بہنیں، میٹھے انداز میں دکانداروں سے، غیر مردوں سے بات کرنے والی، اسلام تمہیں کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے، اللہ اس کے رسول کا فرمان ہے، جب کوئی غیر مرد سے تمہیں بات کرنا پڑے تو اس سے میٹھے جملے میں نہیں، کڑک انداز میں بات کرو، تاکہ وہ مرد اگر تمہارے قریب ہونا چاہے تو تمہارے کڑک انداز کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو جائے. اندر آپ کھڑی ہو، باہر کوئی آواز دے تو یہ مت کہو کون بول رہے ہیں، نہیں، میٹھا انداز نہیں بناؤ. کون ہے، کیا کام ہے، نہیں، کون ہے، کیا کام ہے، کس سے ملنا ہے. آپ کا انداز سخت ہونا چاہیے، آپ کا انداز روکھا ہونا چاہیے. کس کا؟ عورتوں کا. کس کے لیے؟ غیر مردوں کے لیے. لچک پن نہیں ہو رہے. خاتون جنت نے کہا کہا بنت رسول اللہ، ہم سلمان ہیں، کیا کام ہے؟ کہ ایک نئے نئے صحابی آئے ہیں، ان کے لیے کھانا چاہیے، پورے
کسی کے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ خاتون جنت نے کہا ماشاء اللہ، خاتون جنت نے کہا اے سلمان، آج 3 دن سے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے۔ کتنے دن سے بولو؟ 3 دن سے۔ مگر حدیث اٹھا کر کے دیکھو، 3 دن خاتون جنت نے چولہا نہیں جلایا، مگر کبھی حضرت علی سے شکوہ کیا؟ کبھی شکایت کی کہ علی میں تمہارے گھر آ کر کے بھوکی رہتی ہوں؟ مگر آج ہماری ماں بہنوں کا کیا حال ہے؟ 2 دن اگر دوپہر میں کھانا نہ پکے تو پھر دیکھو، ہم ابا کے گھر رہے وہ 3 ٹائم کھاتے رہے، تم سے تو شادی کر کے ہماری قسمت پھوٹ گئی، جب سے آئے ہیں بھوکے ہی رہتے ہیں، تمہارے گھر میں تو کھانا بنتا ہی نہیں ہے۔ ہمیں کیا معلوم تھا کہ ہمارے ابے اندھا بھوکے لوگوں میں ہماری شادی کر رہے ہیں۔ یہ آج کی عورتوں کی زبان ہے۔ مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں 3 دن تک چولہے نہیں جلتے تھے، کھانا نہیں بنتا تھا، نہ ناشتہ کا پتہ، نہ دوپہر کا پتہ، نہ رات کا پتہ۔ پانی پی کر کے صبح ہو رہی ہے، پانی پی کر کے شام ہو رہی ہے، پانی پی کر کے رات گزارا جا رہا ہے، مگر حضرت فاطمہ بھی صبر کر رہی ہے، حسن و حسین بھی صبر کر رہے ہیں، جناب علی بھی صبر کر رہے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب کربلا کے میدان میں جناب امام پر پانی بند کیا گیا تو بچے کربلا میں کہنے لگے، او یزیدیو، تم ہمیں 3 دن کا پیاسا رکھ کر تم ہمیں چھکانا چاہتے ہو، ہمارے خاندان والے تو کئی ہفتے بھوکے پیاسے رہا کرتے ہیں۔ خاتون جنت نے کہا سلمان، 3 دن سے چولہا نہیں جلا، مگر میرے چوکھٹ سے کوئی واپس چلا جائے، یہ میرے چوکھٹ کی، میرے دروازے کی شان نہیں ہے۔ چولہا نہیں جلا مگر واپس کوئی جائے، یہ شان نہیں ہے۔ کہا سنو، میری چادر لو۔ اپنی چادر خاتون جنت نے اتاری، تہہ کیا اور دروازے کے دراز سے باہر کیا۔ کہا سلمان میری چادر لو۔ اور جو یہودی ہے نا شمعون، مدینے میں رہنے والا شمعون یہودی کے پاس جاؤ، اس کو میری چادر دینا اور کہنا کہ یہ چادر کو گروی رکھ لے اور اس کے بدلے میں کچھ جو دے دے، اور ہم بعد میں چادر گروی سے چھوڑا لیں، گروی دیکھ لو اور کچھ جو لے کر کے آؤ۔ سلمان فارسی نے کہا ٹھیک ہے۔ چادر کو لیا، سینے سے لگایا، لے کر کے چلے شمعون یہودی کے پاس۔ یہودی سے کہا اے شمعون، یہ چادر میرے نبی کی بیٹی فاطمہ کی ہے، اس کو رکھ لے اور بدلے میں جو دے دے۔ شمعون یہودی نے خاتون جنت کی چادر کو لیا اور لے کر کے چادر کو دیکھ رہا ہے اور آنکھوں سے آنسو بہ رہا ہے، کہنے لگا اے سلمان، یہی وہ لوگ ہیں جن کی تعریف اللہ نے میرے پیغمبر جناب موسیٰ کی کتاب توریت میں کی ہے۔ خدا کی قسم یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر یہ دعا کر دے تو اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دے۔ اور اس کے بعد کہنے لگا اے سلمان، تیرے نبی کی چادر کو دیکھ کر میرے دل سے۔ سلمان فارسی نے کہا اے خاتون جنت، 3 دن سے آپ نے بھی کھایا پیا نہیں ہے، بچے بھی بھوکے ہیں، کچھ گھر والوں کے لیے رکھ لیجئے۔ اب جواب سنو، خاتون جنت نے کہا اے سلمان، ہم جو چیز راہ خدا میں دے دیا کرتے ہیں اس میں سے اپنے لیے کچھ رکھا نہیں کرتے۔
لے کر کے چلے روٹی سلمان فارسی، بارگاہ نبی میں پیش کیا. نبی نے ارشاد فرمایا سلمان اتنی دیر کیوں ہوئی؟ کہنے لگے کہ ہم پورا واقعہ سنایا. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے بارے میں سنا تو آنکھوں سے نبی کے آنسو روا ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو بلند کر دیا، کہا پروردگار اپنی باندی فاطمہ سے راضی ہو جا. تو میرا کہنے کا مطلب اور بیان کرنے کا مقصد یہ ہے میری مائیں بہنیں، دیکھو خاتون جنت کے چادر کی برکت وہ ہے کہ یہودی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو رہا ہے، اور ایک آپ ہو کہ آپ کی چادر آپ کے سر سے اتری، آپ کا چہرہ بے پردہ ہوا، تو آج خیر ہو یہ کہنے پر مجبور ہے کہ کیا مسلمان ایسا ہوتا ہے؟ مسلمانوں کی بیٹیاں ایسی ہوتی ہے؟ اللہ کی قسم اے میری مائیں بہنیں، گھروں سے نکلو تو پردے میں نکلو، اور دنیا والوں کو بتا دو یہ پردہ ہمیں نبی نے عطا کیا ہے، یہ پردہ ہمارے لیے بندش نہیں ہے، یہ پردہ ہماری عزت کا سامان ہے. اچھا آج آپ کے گھر میں کتنی چادر ہے؟ آپ کے گھر میں کتنی چادر ہے؟ آپ کہیں گے ربانی میاں ہم کو تو نہیں پتا ہے، بیوی سے پوچھ کر کے کل لنگر بڑا کر کے بتا دیں گے کہ ہمارے گھر میں کتنی چادر ہے. اتنی چادر ہے کہ ہر جمعہ بدلا ہے نا؟ اور زیادہ عورت نفاست پسند ہو تو 3 دن پر بدلا جائے. عید کے دن بچھانے کی چادر الگ، مہمان آ جائے تو ان کے لیے بچھانے کی چادر الگ، روزانہ سونے والی چادر بچھا کر کے وہ الگ، اوڑھ کر کے سونے والی چادر الگ. اور اس کے بعد بھی ہماری بہنیں کیا کہتی ہیں؟ گھر میں تو ایک کوٹے قاعدے کی چادریں نہیں ہیں. یہ 10 چادر رکھ کر کے بھی کہتی ہے کہ ایک بھی گھر میں چادر نہیں ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بارگاہ نبی میں گئی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کوئی بستر نہیں ہے، میرے پاس کوئی بستر نہیں ہے، ایک مینڈھے کی کھال ہے، ایک مینڈھے کی کھال ہے، اسی کھال پر میں اور علی دونوں سوتے ہیں، اسی کھال کو بچھا کر میں اور علی دونوں سوتے ہیں، اور جب دن ہوتا ہے تو اسی کھال پر چارہ رکھ کر کے ہم اپنے اونٹ کو کھلایا بھی کرتے ہیں. اللہ ایسی زندگی خاتون جنت نے گزاری. ہمارے ماؤں بہنوں کے اندر وہ جگر ہے ہی نہیں ہے، نہیں گزار سکتی. خاتون جنت نے کہا یا رسول اللہ کوئی بستر نہیں ہے میرے پاس، ایک مینڈھے کی کھال ہے، اسی پر ہم اور علی دونوں سوتے ہیں، اور اسی پر دن میں ہم اپنے جانور کو چارہ بھی دیتے ہیں. بتاؤ میرے نبی اگر چاہتے تو اپنی فاطمہ کے لیے جنت کا بچھونا منگا سکتے تھے کہ نہیں منگا سکتے تھے؟ نبی دعا کر دیتے تو نبی کی دعا فاطمہ کی دعا سے جب حسن اور حسین کے لیے جنتی جوڑا عید پر آ سکتا ہے تو کیا نبی کی دعا سے خاتون جنت کے لیے جنتی بچھونا نہیں آ سکتا؟ آ سکتا ہے، ضرور آ سکتا ہے، مگر نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بستر نہیں دیا، بلکہ کہا فاطمہ صبر کرو، کیونکہ اللہ کے پیغمبر جناب موسیٰ علیہ السلام اور ان کی بیوی نے 17 برس تک ایک چھوٹے سے چادر پر رات
کتنے برس؟ کتنے برس؟ 17 برس۔ پتہ کیا چلا؟ آپ اپنے بچوں کو نعمتیں دینے سے پہلے انہیں بتاؤ کہ بیٹا تم جن نعمتوں کے نہ ملنے کا شکوہ کر رہے ہو، اللہ کے ولیوں نے کیسی زندگی گزاری، اللہ کے نبیوں نے کیسی زندگی گزاری، اللہ کے جو ہے مقدس بندوں نے کیسی زندگی گزاری۔ جب ہم آپ اپنے بچوں کو نبیوں کی قصے، ولیوں کی قصے، ولیوں کی کہانیاں، نبیوں کی کہانیاں، ان کی زندگی سنائیں گے تو ہمارے بچوں کے اندر صبر آئے گا، ہمارے بچوں کے اندر کم سامان کے ساتھ جینے کا سلیقہ آئے گا۔ آج ہم اور آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اپنے اوپر والوں کو دیکھا کرتے ہیں، نیچے والوں کو نہیں دیکھا کرتے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں فلاں 4 ویلر سے چل رہا ہے اور ہم 2 ویلر سے چل رہے ہیں، کبھی سکون نہیں مل سکتا۔ یہ نہ دیکھو فلاں 4 ویلر سے چل رہا ہے، ہم 2 ویلر سے چل رہے ہیں۔ آپ 2 ویلر سے چل رہے ہو تو یہ دیکھو کہ فلاں سائیکل سے چل رہا ہے۔ جب اس کی سائیکل کو دیکھو گے تو اپنے 2 ویلر پر اللہ کا شکر ادا کرو گے کہ مولا تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے بہترین گاڑی عطا فرمائی ہے۔ سائیکل والا اگر 2 ویلر دیکھے گا کبھی سکون سے نہیں رہے گا، اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے سائیکل دی ہے، مگر وہ لوگ جو پیدل چلا کرتے ہیں ان سے تو میں بہتر ہوں۔ اور پیدل چلنے والا سائیکل والے کو نہ دیکھے، پیدل چلنے والا بیساکھی لے کر کے چلنے والے کو دیکھے اور یہ سوچے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے دونوں پیر سلامت عطا کیا ہے، ورنہ میں بھی لنگڑا ہوتا، میں بھی اپاہج ہوتا تو میرا بھی حال اسی کا ہوتا۔ نیچے والے کو دیکھو گے شکر گزار بنو گے، اوپر والے کو دیکھو گے نا شکر بنو گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نیچے والے کو دیکھو اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو گے، اونچے والے کو دیکھو گے تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر پاؤ گے۔ اتنی چادریں، خاتون جنت نے کیا کہا؟ کوئی بستر نہیں ہے، کوئی بستر نہیں ہے۔ اے میرے بابا ایک مینڈھے کی کھال ہے، نبی نے فرمایا فاطمہ صبر کرو، فاطمہ صبر کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 17 سال اپنے بیوی کے ساتھ ایک چادر پر رات گزاری ہے۔ محترم حضرات، آپ خاتون جنت کی سادگی، ان کی زندگی کو سن رہے ہیں اور سوچ رہے ہوں گے کہ خاتون جنت کی زندگی میں کس قدر غربت ہے، خاتون جنت کی زندگی میں کس قدر مصیبتیں ہیں، کس قدر تکلیفیں ہیں۔ آپ نے خاتون جنت کی زندگی کا ایک پہلو دیکھا، اب دوسرا پہلو دیکھا۔ دوسرا پہلو نبی کی خادمہ اور نبی کی باندھی حضرت سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رمضان المبارک کا مہینہ تھا، گرمی کا سخت موسم تھا، دوپہر کا وقت تھا، میں خالی بیٹھی تھی تو میں نے سوچا چلوں سیدہ کے گھر، مل بھی لوں گی، حسن حسین کو پیار بھی کر لوں گی۔ سبحان اللہ، حسن اور حسین کو پیار بھی کر لوں گی، سیدہ سے مل بھی لوں گی، وقت گزر جائے گا۔ بڑی گرمی ہے، روزہ ہے، رمضان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ۔ آپ نے ابھی کچھ سال پہلے ہم لوگوں نے مئی اور جون کا روزہ رکھا ہے نا، کتنا سخت ہوتا ہے، کتنا سخت ہوتا ہے، جس میں کہ اب تو پہلے کی طرح لو بھی نہیں ہے، پہلے کی طرح گرمی بھی نہیں ہے۔ بھئی اب ہر گھر میں کولر ہے، اے سی ہے، پنکھا ہے، فریج ہے، آدمی کولر اے سی میں آدھا دن تو ایسی سو کر کے گزار دیتا ہے، جو 2-3 گھنٹہ بچا اس میں کام دھام کر کے کب مغرب کی اذان ہو گئی پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ پھر میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا شربت ہے، اچھے اچھے کھانے ہیں، آدمی کو روزے کا وہ زمانہ کیسا تھا جب کچے مکان تھے، جھوپڑ پٹی والے مکان تھے، کھلی ہوئی فضا تھی، آسمان سے جب سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمکتا تھا
تو ہر گھر کے اندر گرمی اور آدمی پریشان ادھر ادھر بھٹکتا تھا، کہاں پہ چھاؤں ملے، کہاں پہ ٹھنڈک حاصل ہو۔ اللہ اکبر! مگر ان کے وہ لوگ وہ تھے جن کے ایمان بڑے تازہ تھے، ایمان بڑے مضبوط تھے، اگرچہ وہ پریشانیاں اٹھاتے تھے۔ آج ہمارے پاس آشائش سب ہے مگر ہمارا ایمان بڑا کمزور ہو چکا ہے۔ تو کہتی ہے جناب سیدہ ام ایمن، رمضان المبارک کا مہینہ، گرمی کا موسم، دوپہر کا وقت، میں نے سوچا سیدہ فاطمہ کے گھر چلتی ہوں، وہیں بات جا کر کے دوپہر میں بیٹھتی ہوں، ان سے بات بھی کروں گی، حسن حسین کو پیار بھی کر لوں گی، کھلا بھی لوں گی۔ ام ایمن کہتی ہے کہ میں پہنچی خاتون جنت کے دروازے پر، دروازہ بند تھا، بغل میں روشن دان کھلا تھا۔ میں نے روشن دان سے اندر جھانکا تو کہتی ہے کہ میں دیکھ کر کے حیران رہ گئی، گھبرا گئی، ڈر گئی۔ کہا میں نے دیکھا خاتون جنت زمین پر سو رہی ہے، چکی چل رہی ہے اور چلانے والا نظر نہیں آ رہا ہے۔ سبحان اللہ! کہا خاتون جنت سو رہی ہے، چکی چل رہی ہے، آٹا پس رہا ہے، چلانے والا نظر نہیں آ رہا ہے۔ کہا تھوڑی دور پر نگاہ ڈالی تو کیا دیکھا؟ حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہم، کہا کہ جھولے میں سو رہے ہیں اور جھولا جھلایا جا رہا ہے، جھلانے والا نظر نہیں آ رہا ہے۔ ام ایمن کہتی ہے میں گھبرا گئی، کیا ماجرا ہے؟ چکی بھی چل رہی ہے، چلانے والا نظر نہیں آتا، جھولا بھی جھلایا جا رہا ہے، جھلانے والا نظر نہیں آتا۔ کہا میں وہیں سے پلٹ کر کے سیدھے بارگاہ نبی میں حاضر ہوئی، میں نے جا کر کے عرض کیا یا رسول اللہ، میں فاطمہ کے گھر گئی تھی، میں نے دیکھا بی بی فاطمہ سو رہی ہے، چکی چل رہی ہے، آٹا پسا جا رہا ہے، چلانے والا نظر نہیں آ رہا ہے، بچے جھولا میں سو رہے ہیں، جھولا جھلایا جا رہا ہے، جھولا جھلانے والا نظر نہیں آ رہا ہے۔ نبی مسکرائے، ارشاد فرمایا اے ام ایمن، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، فاطمہ روزے سے ہے، تھک گئی ہے، رب نے اسے سنا دیا ہے، جاگنے کے بعد آٹا پیسنے کی فکر نہ رہے، رب نے فرشتہ بھیجا ہے، اے فرشتوں جاؤ فاطمہ کی چکی بھی چلاؤ، حسن حسین کا جھولا بھی جھلاؤ۔ جھولا بھی جھلاؤ، چکی بھی چلاؤ۔ پتا کیا چلا؟ ہمارے گھر میں خاکی نوکر ہوتے ہیں، اہل بیت کے گھر میں نوری نوکر ہوتے ہیں۔ ان کے گھر کی دربانی فرشتے کرے، ان کے گھر کے اندر کام آ کر کے فرشتے کرے، تبھی تو اچھے رضا، سچے رضا، پیارے رضا، ہمارے رضا، ہم سنیوں کی جان رضا، ہمارے ایمان کو بچانے والے امام احمد خان رضا کے منجلے بھائی استاذ زمن علامہ حسن رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کیا ہی خوب کہتے ہیں، کیا ہی خوب کہتے ہیں۔ ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں۔ شان والے قدر والے جانتے ہیں، شان و عزت اہل بیت قدر والے جانتے ہیں۔ سنی قدر والا ہے، سنی جانتا ہے کہ اہل بیت کی عزت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کی شان کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، ان کی بلندی کیا ہے، ان کی رفعت کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، اللہ نے انہیں کیا کیا نوازا ہے۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کہ جب وصال کا وقت آیا، بظاہر نبی دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں، دروازے پر کوئی آنے والا آیا، دروازے کو کھٹکھٹایا، خاتون جنت نے کہا کون؟ کہا ہمیں رسول اللہ سے ملنا ہے۔ کہا جاؤ، میرے بابا کی طبیعت صحیح نہیں ہے، بعد میں آنا۔ دوسرا دن آیا، پھر آنے والا آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کون؟ کہا مجھے رسول اللہ سے ملنا ہے۔ کہا جاؤ، میرے بابا آرام کر رہے ہیں، ابھی ان کی طبیعت اچھی نہیں ہے، بعد میں ملنا۔ تیسرے دن پھر وہ آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، خاتون جنت نے کہا کون؟ کہا رسول اللہ سے ملنا ہے۔ کہا جاؤ، پھر آنا بعد میں، میرے بابا کی طبیعت اچھی نہیں، آرام کر رہے ہیں۔ نبی نے فرمایا فاطمہ، آنے والے کو آنے دو، آنے والے کو آنے دو۔ فاطمہ، تمہیں معلوم ہے 3 دن سے کون آ رہا ہے اور تم کسے واپس کر رہی ہو؟ کہا اللہ اس کا رسول جانتا ہے۔ کہا آنے والے ملک الموت جناب اسرائیل ہے، آنے والے اسرائیل ہے۔ دروازے پر دستک دیتے ہیں، آ جاؤ۔ خاتون جنت کہتی نہیں، جاؤ، میرے بابا آرام کر رہے ہیں۔ پتہ کیا چلا؟ نبی کے گھر میں اسرائیل بھی بے اجازت داخل نہیں ہوتے ہیں۔ یہ شان ہے نبی کی اور اہل بیت ہے۔ تو ہم اہل بیت والے بھی ہیں اور اصحاب رسول والے بھی ہیں۔ ہم صحابہ کی تعظیم بھی کرتے ہیں، ہم اہل بیت کی بھی تعظیم کرتے ہیں، ہم ذکر امام حسین بھی کرتے ہیں، ہم ذکر امام حسن بھی کرتے ہیں، ہم ذکر علی بھی کرتے ہیں، ہم ذکر فاطمہ الزہرا بھی کرتے ہیں، اور ہم ذکر صدیق اکبر بھی کرتے ہیں، ہم ذکر فاروق اعظم بھی کرتے ہیں، ہم ذکر عثمان غنی بھی کرتے ہیں، ہم ذکر امیر معاویہ بھی کرتے ہیں، ہم ذکر کم و بیش 1,24,000 صحابہ کی بھی کیا کرتے ہیں۔ ہم نے ابھی آپ کے محلے کے اس اسٹیج پر کہا تھا، آخری جملہ بول کر کے تقریر ختم کرو، کہ ہم ایک پنجتن والے نہیں ہیں، ہم 2 پنجتن والے ہیں۔ ہم کئے پنجتن والے ہیں؟ 2 پنجتن کے ہم ماننے والے ہیں۔ ایک پنجتن کون ہے؟ نبی، علی، فاطمہ، حسن اور حسین، یہ ایک پنجتن ہے۔ اور دوسرے پنجتن ہے نبی، صدیق، عمر، عثمان، علی۔ علی کا مقام یہ ہے کہ وہ اس پنجتن میں بھی ہے اور اس پنجتن میں بھی ہے۔ ہم 2 پنجتنوں کے ماننے والے ہیں۔ ہم ایک پنجتن کو مانتے ہیں اور ایک کا انکار نہیں کرتے ہیں، ہم 2 پنجتن کو مانتے ہیں۔ ایک پنجتن کون ہے؟ علی ہے، نبی ہے، فاطمہ ہے، حسن ہے، حسین ہے۔ دوسری پنجتن کون ہے؟ نبی ہے، صدیق ہے، عمر ہے، عثمان ہے، حضرت علی۔ اس لیے ہمیشہ نبی کے صحابہ سے بھی محبت کیجئے، صدیق و عمر سے بھی محبت کیجئے، عثمان و علی سے بھی محبت کیجئے۔ کبھی کسی صحابہ کے معاملات میں اپنی زبان کو کھولنے کی جرأت مت کیجئے گا، اور جو دشمن صحابہ ہے اس سے کبھی بھی محبت مت کیجئے گا۔ نبی کے صحابہ کا جو گستاخ، نہ اس سے سلام، نہ اس سے دعا، نہ اس سے رشتہ داری، نہ اس سے کھانا، نہ اس سے پینا، نہ وہ مر جائے تو اس کے مٹی میں جانا، وہ بیمار پڑ جائے تو نہ اسے دیکھنے کے لیے جانا۔ جو نبی کے صحابہ کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہو سکتا ہے، اور جو نبی کے اہل بیت کا بھی نہیں وہ بھی ہمارا نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی فرماتے ہیں گستاخ اہل بیت اگر کعبے کے سائے میں، کعبے کے دیوار کے سائے میں بھی مر جائے تو وہ جنتی نہیں ہے، دوزخی ہے۔ اہل بیت کا گستاخ کعبے کے دیوار کے سائے میں بھی مرے گا تو وہ جہنمی ہے، جنتی نہیں ہے۔ اور جو نبی کے صحابہ کا گستاخ ہے، نبی نے کہا سب کچھ اس سے بند کر دو،
اس لیے اللہ نے ہم اور آپ کو اس جماعت میں بنایا کہ ہم نہ گستاخ صحابہ سے تعلق رکھتے ہیں اور نہ گستاخ اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں. ہم صحابہ کی عظمت کو بھی جانتے ہیں, صحابہ کی عظمت کے سامنے بھی سر خم کرتے ہیں, اور اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں, اہل بیت کے سامنے بھی سر خم کرتے ہیں. ہم ذکر صحابہ بھی کرتے ہیں اور ہم ذکر اہل بیت بھی کرتے ہیں, اور ہم اپنے نبی کا میلاد بھی مناتے ہیں, نبی کے نام کا جھنڈا بھی بلند کرتے ہیں. مگر ایک کام میں بہت آپ پیچھے نظر آتے ہیں. وہ کام کیا ہے؟ سمجھ گئے کہ ہم کو سمجھانا پڑے گا. وہ ہے 5 وقت کی نماز. وہ کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز. جتنی کثرت سے نیاز کرتے ہیں اس سے زیادہ کثرت سے نماز پڑھیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات نا؟ نمازوں کی پابندی کیجیے. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے نماز کا سوال کرے گا. نماز پڑھیے, نبی پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھیے. نبی پر نماز اللہ کے لیے پڑھیے, سلام نبی کے لیے پڑھیے, درود نبی کے لیے پڑھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا سچا پکا اچھا نمازی بنائے دے, جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بولنے میں کسی طرح کی سہون قصدن خطا لغزش بول چوک کمی بیشی مجھ سے ہو گئی ہو, آپ سب کو گواہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں. میرے ساتھ سب کو مل کر کے پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے محبوب آپ فرما دیجئے میں نے جو کچھ بھی تمہیں دیا اس پر میں کوئی تم سے اجرت طلب نہیں کرتا, ہاں اپنے اہل بیت کی محبت. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. کھڑی جا. انجمن پڑھے گی, انجمن کا پروگرام ہے کیا ہے بھائی؟ کون لوگ کمیٹی والے انجمن نہیں پڑھے گی؟ چلیے تب سلام پڑھ کے دعا کر کے ختم کریں.